اعتکاف کے تعلق سے میں آج کچھ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ اعتکاف کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو ایک جگہ روکے رکھنا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2016 2016۔ حضرت معاذ بن فضالہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف میں تھے۔ اعتکاف کیا، یعنی ایک اور حدیث میں ہے کہ آقا نے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور نبی کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ آقا وہ لیلۃ القدر جو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ اگلی راتوں میں تلاش کریں۔ تو پھر آپ نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا رمضان کے۔ پھر حضرت جبریل آئے اور عرض کی آقا اگلی راتوں میں اسے تلاش کریں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ تو بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے کا اعتکاف کر رہے تھے اور اعتکاف سے نکلے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کے فرمایا مجھے شب قدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، لیکن پھر رب کی جانب سے وہ مجھے بھلا دیا گیا۔ اور ایک حدیث اور ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے باہر کہ آؤ آج میں تمہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے بتا دوں۔ اور آقا جب نکلے تو دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، تو پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور فرمایا کہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا لیلۃ القدر کے بارے میں۔ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف سے نکلے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ دے کے کہ مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، شب قدر کے بارے میں مجھے بتا دیا گیا تھا، لیکن بھلا دیا گیا مجھے ان رب کی جانب سے۔ اب کیا بہتری تھی اللہ جانے۔ تو اب رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرو، یعنی آخری ان 9-10 دنوں میں۔ نبی نے فرمایا جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ سب آئیں اور میرے ساتھ پھر سے اعتکاف کریں۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم نبی کے ساتھ پھر اعتکاف کرنے لگے اور آخری عشرے میں نبی نے پھر اعتکاف کیا اور پھر یہی نبی کی سنت ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے اور اعتکاف میں نبی نے فرمایا 25ویں شب میں رمضان کی، 27ویں شب میں رمضان کی، 29ویں شب میں رمضان کی، نبی نے فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ ان تینوں راتوں میں نبی نے تلاش کرنے کے لیے بتایا کہ اس میں تلاش کرو۔ تو رمضان کی آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اب اس اعتکاف کو عورتیں بھی کر سکتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں، جیسے کچھ گھروں میں مسجد بیت بنا لیتے ہیں جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، اس طریقے کی گھر میں ایک جگہ خاص کر لی جاتی ہے کہ وہاں نماز پڑھنا ہے، وہاں پر مرد گھر کی خواتین نماز پڑھتی ہیں تو اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ وہیں پر وہ بیٹھ جائیں اور وہیں پر جو ہے اگر وہ کھلا ہو تھوڑا سا تو پردہ کر لیں، یا روم وغیرہ ہو تو روم پہ تو دروازے پہ پردہ رہتا ہی ہے، وہیں بیٹھ کر کے وہ اعتکاف کریں۔ مرد چاہیے کہ مسجد میں اعتکاف کریں، مسجد سے بھی ثابت ہے۔ اگر کوئی گھر میں اعتکاف کرنا چاہ رہا تو گھر میں بھی کر سکتا، لیکن یہ اعتکاف جو ہے سنت کفایہ ہے۔ اگر کسی نے اعتکاف نہیں کیا اس محلے میں تو پورا محلہ گنہگار ہوگا، اور اگر اس محلے کی مسجد میں
کوئی پورے محلے کی طرف سے ایک شخص بیٹھ گیا تو وہ پورے محلے کی طرف سے سنت اعتکاف والی ادا ہو جائے گی، یہ سنت کفایہ ہے۔ لیکن ایک سے زیادہ بھی اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا، ایک سے زیادہ بھی جتنے چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر کے جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اعتکاف والا بندہ ایسے ہے جیسے بالکل رب کی چوکھٹ پہ پڑا ہے، وہ اگر کسی دوسرے کے لیے بھی گڑ گڑا کے دعائیں کرے تو اللہ اس کی دعا اس کے حق میں قبول کر لیتا ہے۔ اعتکاف والے بندے کے گناہ ایسے دھل دیے جاتے ہیں، ایسے صاف کر دیے جاتے ہیں جیسے زنگ والے لوہے کو آگ میں تپا کے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو بھی پائے گا، پھر اس میں بھی وہ عبادت کرے گا اور عبادت کر کے وہ اپنے رب کو راضی کر لے گا۔ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں جس نے 2 دعا مانگی اللہ اس کی اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سے بھائی ہیں کہ وہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو وہ اعتکاف کا اکثر حصہ سونے میں ہی گزار دیتے ہیں۔ جب دیکھو پردہ پڑا ہوا مسجد میں ایک طرف کو سو رہے ہیں، اور اللہ محفوظ فرمائے، میں توبہ کر کے کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، بہت سے لوگ تو آج کل اعتکاف میں موبائل چلا چلا کے گزار دیتے ہیں۔ یہ شکایتیں ملتی ہیں کہ کچھ اکثر نوجوان دیکھا گیا کہ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھ گئے شوق میں، اور اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد پورا دن موبائلوں کا دور چل رہا، پوری نائٹ موبائلیں دیکھ رہے ہیں اعتکاف میں۔ یہ لوگ اس سے بہتر تھا کہ تو اعتکاف میں نہ بیٹھتا، تو نے اللہ کے گھر کی حرمت کو بھی پائمال کیا، تو نے اللہ کے گھر کی عزت کو بھی جو ہے روندا ہے، اس کا اور حساب ہونا ہے تجھ سے۔ اگر اعتکاف میں آپ بیٹھے ہیں تو بے ضرورت کسی سے بات نہ کریں، بے ضرورت بات نہیں کریں، بات کرنا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہوتا ہے کہ بہت سے شوقیہ اعتکاف کرے ہوئے ہوتے ہیں، شوق میں ان کا اعتکاف چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں میں نے اعتکاف کیا ہے، تو گنتی والا اعتکاف نہ ہو، شوق والا اعتکاف نہ ہو۔ اعتکاف ہو تو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اعتکاف ہو تو مصطفیٰ کی سنت والا ہو، اعتکاف ہو تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اعتکاف کسی شوبندی کا نام نہیں ہے۔ اعتکاف میں رہ کر دعائیں، وظائف، قرآن شریف کی تلاوت، نوافل کی کثرت، اور اگر کسی کی زندگی میں نمازیں چھوٹی ہیں تو اعتکاف میں اپنی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، قضائے عمری والی، اور جو اعتکاف میں ہے اس سے کوئی دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہو، اس سے دعا بھی کرا سکتے ہو۔ اور اعتکاف والے کو بنا ضرورت بات نہ کرو، بہت سے لوگ بنا ضرورت اعتکاف والے سے بات کرتے ہیں، خود بھی گناہ میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو بھی گناہ میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان خرافاتوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے وصال تک پوری زندگی اعتکاف کرتے رہے، جب تک میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا میں رہے اعتکاف کرتے رہے۔ پھر میرے نبی کے بعد ازواج مطہرات امہات المؤمنین نبی کی پاک بیویاں اعتکاف کرتی تھی۔ تو وہ میں بات پوری کر لوں، وہ جو حدیث میں بیان کر رہا تھا کہ نبی نے 21 روزے کو خطبہ دیا اور کہا کہ میرے ساتھ اب اعتکاف کریں وہ لوگ جنہوں نے کہ یہ دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا تھا۔ اب مجھے حکم ہوا ہے کہ رمضان کے تیسرے عشرے میں جو ہے شب قدر کو تلاش کریں۔ نبی نے فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پھر اعتکاف میں بیٹھے، یہ 21ویں رات تھی، جب ہم اعتکاف میں تھے تو آسمان میں بادل نہ تھے، کوئی ابر کا ٹکڑا نہ تھا، لیکن جب ہم اعتکاف میں بیٹھے تو پھر اللہ کی رحمت ایسی جھما جھم برسی کہ 21ویں روزے کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی،
جو کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی، اور جہاں نبی کی سجدہ گاہ تھی، جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا کرتے تھے، وہاں پانی اتنا ٹپکا کہ کیچڑ سی ہو گئی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیچڑ میں، پھر جب میرے نبی نے سجدہ کیا، چونکہ گیلی ہو گئی زمین، کیچڑ ٹائپ ہو گئی، نبی نے سجدہ کیا تو میں نے دیکھا نبی کی پیشانی، سجدے کی جگہ جو پیشانی سجدے میں ٹکتی ہے، میں نے دیکھا اس پہ کیچڑ لگی ہوئی تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب سچا ہو گیا، میرے نبی کی بات سچی ہو گئی، میرے نبی کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔